صبح کا وقت تھا، برف سے ڈھکا ہوا پہاڑی وادی کا منظر، سورج کی پہلی کرنیں سفید سنو پر گر رہی تھی اور ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہوا ہلکی سی چل رہی تھی اور دور ایک چھوٹے سے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس گھر کے اندر ایک ماں، ایک پیاری سی گلیری، اپنی چھوٹی بیٹی میمی کے لیے اخروٹ سینک رہی تھی۔ آگ کی ہلکی چمک ان کے چہروں پر گرمی اور پیار بڑھ رہی تھی۔ میمی اپنے پتوں کے بستر سے اٹھتی ہے، پیارے سے ہاتھ پھیلا کر انگڑائی لیتی ہے۔ ماں مسکراتی ہے، ایک اخروٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھتی۔ میمی، ماں برف گر رہی ہے نا؟ ماں پیار سے بڑی آواز میں کہتی ہے۔ ہاں بیٹا، برف تو آسمان سے دعاؤں کی طرح گرتی۔ ماں اخروٹ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اور وہ دونوں کھڑکی کے پاس جاتے ہیں۔ کھڑکی سے برف دیکھتے ہیں، سنو فلیک شیشے پر گرتے ہیں اور ان کے چہرے پر ہلکی سی ریفلیکشن بناتے ہیں، جیسے ایک خواب سا منظر۔ ماں اور گلیری گھر سے باہر نکلتی ہے، برف کے اوپر اس کے چھوٹے چھوٹے قدم دبے جا رہے ہوتے ہیں، دور دور تک صرف سفیدی اور اکیلا ان کے پیروں کے نشان برف میں ایک لمبے راستے میں بدل جاتے ہیں۔ جب اوپر سے ایک چھوٹی سی چڑیا اڑ کے گزرتی ہے، ایک محسوس ہوتا ہے تنہائی کا۔ اچانک طوفان آتا ہے، ہوا تیز چلنے لگی، پیر جھولنے لگے اور گلیری اپنے ہاتھ سے چہرہ ڈھک لیتی ہے۔ ہوا بہت تیزی سے چل رہی ہوتی ہے، ہوا کی وجہ سے اس کے سارے جسم پر برف چپک جاتی ہے، آنکھوں میں ڈر لیکن حوصلہ برقرار۔ لیکن وہ پھر بھی اپنی ہمت نہیں ہارتی اور ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے نیچے جا کر چھپ جاتی ہے اور ہاتھوں میں اخروٹ کا پاؤچ کس کے پتلا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کا وہ اخروٹ کھانے کا بہت دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن دور دور تک صرف سفید طوفان اور ایک چھوٹی سی جان جو صرف اپنے بچے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے، اور اب اس کے پاس کھانے کے لیے اخروٹ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ چاروں طرف صرف جنگل ہی جنگل اور برف ہی برف، اور بہت مشکلوں سے وہاں سورج نکلا۔ چڑیا بھی بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد آخر اس کو کھانا کھانے کے لیے اخروٹ مل ہی گئے۔ میمی بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اخروٹ کو ایک تھیلی میں باندھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو ایک بہت بڑے جنگل اور سردی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور بہت سفر کرنے کے بعد پھر وہ رات میں اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں بہت برف گر رہی ہوتی ہے۔ گھر کے اوپر چاند نکلا ہوا ہوتا ہے اور وہ آگ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ تھک جاتی ہے اور آگ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ساری رات آگ جل رہی ہوتی ہے اور وہ آگ کے پاس سو جاتی ہے۔ ایک نئی صبح میں برف نہیں ہوتی، برف چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر کے باہر آ کر واپس سے اخروٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اسے ایک اخروٹ ملتا ہے۔ وہ اس اخروٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ اس نے بہت محنت کی تھی اخروٹ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کر وہ اخروٹ اپنے ٹیبل پر رکھتی ہے، اپنی بیٹی کو بلاتی ہے اور مل کر وہ اخروٹ دونوں کھاتے ہیں آگ کے پاس۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور رات میں برف گر رہی ہوتی ہے پھر سے، اور وہ اپنے گھر پر خوشی خوشی زندگی گزار دیتے ہیں۔